کتنی محبت تھی ان دیار قدس سے زہرا کے لال کو، اور کتنی عظمت و اہمیت کے قائل تھے ان امور کے لیے. لیکن جیسے کل میں آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ میرے مولا دین بچانا تھا، اکیلے چلے جاتے. دین بچانا تھا، اپنے بیٹوں کو لے کے چلے جاتے. فقط جوانوں کو اپنے کاروان میں بلا لیتے، جانتے تو تھے کہ کیا ہونے کو ہے. کتنی لمبی فوج جمع ہوگی، کتنے ظالم اکٹھے ہوں گے، کتنی تلواریں لائیں گے، کتنے نیزے ہوں گے، کس طرح پانی بند ہو جائے گا. آخر ان پرداداروں کو ساتھ لے جانے کا مقصد کیا ہے اور اس میں کتنی اہمیت ہے. میرے عزیز دوستو، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. غور تو کرو. یہ سوال کیا تھا حضرت محمد ابن حنفیہ نے حضرت امام حسین سے اس وقت جب امام حسین مکہ سے روانہ ہو رہے تھے. پتا چلا حضرت محمد ابن حنفیہ کو امام کوفہ کا قصد کر چکے ہوئے ہیں. آئے اور دیکھا، امام سے عرض کی، مولا کیا آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں، ان کے خطا ہے میں جا رہا ہوں. کہا کوفہ والے تو ایسے ہیں جنہوں نے نہ بابا علی سے وفا کی تھی، نہ بھائی امام حسن سے وفا کی تھی، یہ تو بے وفا ہے، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی محمد، اگر میں کوفہ نہ جاؤں تو مکہ بھی تو میرے لیے جائے امن نہیں رہا، یہاں بھی تو قاتل آئے ہوئے ہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ اس وقت حضرت محمد نے کہا آپ یمن چلے جائیں. جواب میں کہا اگر مجھے یمن میں بھی امن نہ ملے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اس وقت حضرت محمد نے کہا آپ جنگلوں میں چھپ جائیں، آپ غاروں میں چھپ جائیں اور وقت کے بدلنے کا انتظار کریں. امام سمجھ گئے میرا مخلص بھائی میری زندگی بچانے کے مجھے مشورے دے رہا ہے. حضرت نے کہا اچھا میں تیری تجویز پر غور کروں گا. یہ رات کا وقت تھا. حضرت محمد اپنے خیمے میں چلے گئے. صبح ہوئی تو ایک غلام نے آ کے اطلاع دی. کہا آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں اور قافلہ مولا کا روانہ ہونے والا ہے. حضرت محمد سے نہ رہا گیا، دوڑے آ کر دیکھا تو کیا دیکھا، کاروان آمادہ تھا. امام حسین بھی اپنی ناقہ پہ سوار تھے اور حضرت محمد نے اعلان کوچ ہونے سے پہلے بڑھ کے حضرت امام حسین کی ناقہ کی مہار کو پکڑ لیا اور عرض کیا مولا کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ میری تجویز پہ غور کرو گے؟ کہا ہاں میں نے غور کیا. پھر کہا مجھے کہے بتائے بغیر پھر آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ فرمایا اے محمد سنو، جب تم چلے گئے تو خواب میں مجھے نانا کی زیارت نصیب ہوئی. خواب میں مجھے نانا کی زیارت نصیب ہوئی. نانا جو کچھ مجھے فرما رہے ہیں اس کے اندر یہی کچھ ہے کہ ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا. اے محمد اللہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مقتول دیکھے، مجھے وہ شہید دیکھے. عزادارو یہ سننا تھا. بکا شدیدہ. حضرت محمد نے سخت رونا شروع کر دیا. آپ تو محبت سے روتے ہیں اس لیے کہ 1400 سال بعد آپ کے سامنے مصیبت بیان ہوتی ہے. ذرا اس باب الجاہ کا منظر دیکھ جو مولا امام حسین کا بھائی ہے اور سن رہا ہے کہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. سخت رونا شروع کر دیا. روتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ پچھلے کاروان پہ نظر ڈالی تو کاروان کی حالت کیا تھی. کسی اماری میں زینب کبریٰ بیٹی ہے، کسی اماری میں ام کلثوم بیٹی ہے، کسی اماری میں سکینہ ہے، کسی اماری میں فاطمہ ہے، کہیں وہ بی بی ہے جس کی گود میں علی اصغر جیسا ننھا پھول ہے. حضرت محمد کا ان پرداداروں کو دیکھنا. روتی ہوئی نگاہوں سے پوچھا مولا اگر شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پرداداروں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ ان پرداداروں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ عزاداروں محمد حضرت امام حسین کے لیے اب جواب دیے بغیر بھی چارہ نہ تھا اور جواب دینا بھی لازم ہو گیا تھا. اب کیا کہا اے محمد ان اللہ قد شاء یراہن سبایا. محمد اللہ چاہتا ہے ان کو قیدی حالت میں دیکھے. پس معلوم ہوا امام حسین نے واضح کیا اے میرے محمد بھائی
جس مشن کو بچانے کے لیے میری شہادت کی ضرورت ہو گئی ہے وہ فقط شہادت سے بھی مکمل نہ ہوگا بلکہ اسی مشن کے تحفظ کے لیے ان بیویوں کا قیدی ہونا ضروری ہو گیا ہے، ان بیویوں کا رسن بستہ ہونا ضروری ہو گیا ہے جو مولا کی شہادت کو سن کے رو رہے تھے۔ بتائیے ان کا حال کیا ہونا چاہیے جب وہ سن رہے ہیں کہ زینب قیدی ہونے جا رہی ہے، ام کلثوم رسن بستہ ہونے جا رہی ہے، بکا بکان شدیدہ، محمد روتے رہے اور قافلہ چلا گیا۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ کے اپنی محفل کو ختم کروں، اے محمد شنیدن کے بود مانند دیدال، سننا کچھ اور ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی بہنوں اور بھتیجیوں کی رسن بستہ ہونے کی خبر سنی ہے، آپ نے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی نہیں، آپ نے محملوں پہ چڑھا دیکھا نہیں، آپ نے درو بازار میں جاتا ہوا دیکھا نہیں۔ ذرا بتا اس چوتھے امام کے جگر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس پانچویں امام کے جگر پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے ظالموں کے ہاتھ میں تازیانے تھے اور بیویاں خیموں میں تھی، ظالم لوٹنے کے لیے آ گئے تھے، امام بستر پر پڑے ہوئے تھے اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب درندے لوٹنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو شریف زادیوں کا حال کیا تھا، یلزن بعضہن ببعض، ایک دوسری کی پشتوں کی پناہیں لے رہی تھی، ایک دوسری کی پشتوں کی پناہیں لے رہی تھی۔ میرا ذہن کہتا ہے جو معمر بیویاں ہوں گی وہ آگے آ گئی، جو جوان بیویاں ہوگی وہ پشت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ لیکن ہائے عزادارو، کیا کہیں اور کیسے کہیں، کیا اس چیز نے ان بیویوں کو حفاظت بخشی؟ نہ، چادریں لٹ گئی، زیور چھن گئے، ہاتھوں میں رسیاں، کبھی ابن زیاد کا دربار اور کبھی یزید کا دربار، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا جب یزید کے دربار میں ایک کمینہ اٹھا اور اس نے حسین مولا کی ایک جوان بیٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا یزید حبلی ہاذہ الجاریہ، اے یزید یہ بچی مجھے قریض بنانے کے لیے دو دو۔ تڑپ گئی ہے زہرا جائی اور لپٹ گئی ہے پھپھی کے بدن